اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کرنی ہے بزرگ شہریوں کے حقوق کے بارے میں۔ ہم دیکھتے ہیں ریاستی ذمہ داری کیا ہیں اور بزرگ شہریوں کے حقوق جو ہیں ریاست کی طرف سے کیا عائد کیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فائزہ مراد صاحبہ جو کہ ماہر قانون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک۔ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ بہت دیر بعد ملاقات ہوئی ہے آپ سے فائزہ، آپ آتی جاتی رہا کریں ضرور، کیونکہ وہ مطلب وقت کی قلت اور مصروفیت کچھ اس طرح سے ہے، کورٹس میں مصروفیت رہی ہے، اس وجہ سے مینیج نہیں ہو پاتا ہے۔ بالکل لیکن بہت اچھا لگتا ہے آپ سے مل کے۔ تھینک یو سو مچ۔ فائزہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی بزرگ شہریوں کے حقوق کیا ہیں، کیونکہ اگر ہم ویسٹ کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں پہ ٹوٹلی ڈفرینٹ کنسیپٹ بھی ہے، اسپیکٹس بھی ہیں، تو اگر پاکستان کی بات کریں تو ادھر کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیے بہت ڈفرینس ہے۔ اگر آپ باہر ممالک میں جنرلی اگر آپ دیکھیں جو کہ ویسٹرن کنٹریز ہیں، ادھر بہت زیادہ ایک سوسائٹی میں ان کو ایک مقام حاصل ہے۔ بزرگ شہریوں کو وہ ایک ایسی بوجھ نہیں سمجھا جاتا، ان کو جتنی بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے سوسائٹی کی جاتی ہے، حکومتی سائڈ سے ان کو کیا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیے جو کہ ایک مین چیز ہے صحت، ایک بزرگ ہونے کے ناطے جو کہ ایک مشکل ہوتی ہے، ایک اچھی معیاری جو ہے وہ ہیلتھ سروسز وہ پرووائڈ ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے وہاں تو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اگر آپ کے بچے نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آپ کو ایسے لیونگ فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایسا حکومتی سطح کے اوپر نہیں ہے، انلیس کہ کوئی این جی اوز یا کہ پرائیویٹ اولڈ کیئر ہومز جو ہیں وہ بنے ہوں۔ لیکن ان کا بھی یہ دیکھیے ہمارے سوسائٹی اور ان کی سوسائٹی میں تھوڑا فرق ہے۔ ہمارے ہاں اپنے بزرگوں کو یہ رواج نہیں ہے کہ بالکل ان کو اولڈ ایج میں بھیجا جائے۔ ہمارے ہاں بزرگوں کی عزت ہوتی ہے، ایک اسلامی معاشرہ ہے، ہمارے ہاں بزرگوں کا ایک مقام ہے، ایک بڑا اسپیشل مقام ہوتا ہے۔ فیملی جو ہائرارکی ہے اس کے اندر ایک بزرگ جو ہمارے جو نانا نانی دادا دادی ماں باپ ہیں ان کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے شاید اس بنا پر ہمارے ہاں قانونی طور پہ یا ایک اس لحاظ سے اس کو شاید اس طرح دیکھا نہیں جاتا، کیونکہ ہمارے یہ کانسیپٹ ہی نہیں بنا کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ اسٹیٹ کس طرح کر سکتی ہے، کیونکہ ایک فیملی سٹرکچر ہے اور اسی کے اندر جو ہے وہ سب چیز ہوتی ہے۔ دوسرا دیکھیے قانونی طور پہ ہم دیکھیں تو ہم کچھ پروونشل لیول کے اوپر کچھ قوانین ہیں، کچھ ویلفیئر ایکٹس ہیں، کوئی فیڈرل لیول کے اوپر بھی ہمارے پاس ایک ایکٹ موجود ہے، لیکن امپلیمنٹیشن ایز سچ ابھی بہت اس کے اوپر زور یا اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی۔ جو اسٹیٹ نے ایک اچھا کام کیا ہے جو کہ ایک خوش آئند بات ہے، وہ آزادی کارڈ کا اجرا ہے جو کہ نادرا کے تھرو ہمارے 60 ابو جو آزادی کارڈ اس کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اس میں سب سے مین چیز تو ٹرانسپورٹیشن جو ہے، اس میں آپ کو جو لوکل ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اس میں آپ وہ فری ہوتی ہے یا سبسڈائزڈ ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ یوٹیلیٹی بلز میں بھی سبسڈائز آپ کو ملتا ہے۔ بہت سی فیسلٹیز جو ہیں وہ نہیں ہیں اس کے ساتھ۔ میرے خیال میں ہمیں چاہیے، کیونکہ ایک آبویسلی ایک خاص پرسنٹیج جو ہے وہ ہمارے بزرگ شہریوں کی موجود ہے اس ملک میں، تو ہمیں اس کے اوپر بہت سارا کام کرنا ہے۔ لیکن جو ایک مین چیز ٹرانسپورٹیشن، کیونکہ ہر ایک کے پاس فیسلٹی نہیں ہے اور آبویسلی بزرگ ہیں وہ سائیکلز موٹر سائیکلز پہ نہیں سفر کر سکتے، یا ایون جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہ آف کورس جب آپ اولڈ ایج میں جاتے ہیں آپ کتراتے ہیں کہ آپ ڈرائیونگ کریں، آپ کو سیف نہیں لگتا۔ تو جو ہماری ٹرانسپورٹیشن ہے جیسے میٹروز ہیں، ہماری بسز ہیں، جیسے لاہور کے اندر ابھی ایک نئی بس شروع ہوئی ہے جو اس کے اندر جو گرین بس جیسے کہا جاتا ہے، وہ اس میں جو ہے if you're 60 above تو آپ کی جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن فری ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ سہولیات آہستہ آہستہ آف کورس اسٹیٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا فوکس جائے۔ اچھا ڈاکٹر فائزہ، میں نے نا کہ کہتے ہیں جیسے آپ نے اسٹارٹنگ میں کہا نا کہ اولڈ ایج بھیجنے کا رواج نہیں ہے یہ سب چیزوں کا، اور ہمارے یہاں معیوب بھی بہت سمجھا جاتا ہے کہ جب بزرگ کو ہم یہ سوچتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ اولڈ ایج ہومز بنتے جا رہے ہیں یا خدا نخواستہ جو اولاد ہے وہ اپنے والدین کو وہاں چھوڑ کر آ رہی ہیں، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اچھی بات ہے کہ ہمارے ہاں رواج نہیں
है इन सब चीज़ों का, बिल्कुल, कानूनी सतह पर भी अगर इस पर काम नहीं हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है कि उनको मतलब कि है ही हमारी जिम्मेदारी ना कि हम उनको किस तरह से इज्जत दे रहे हैं, हम उनका किस तरह से ख्याल रख रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। जो हमें बचपन से चीज़ें सिखाई जाती हैं वही चीज़ें जो हैं हमें अब अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। देखिए, हमारे माशरे में बुजुर्ग शहरियों को बोझ नहीं, जिम्मेदारी समझा जाता है, तो उस वजह से फ़र्ज़ समझा जाता है। तो उस वजह से शायद क्योंकि हमारी डायरेक्शन सोचने की उस तरफ नहीं है, तो वो उस तरफ काम कानूनी तौर पे या स्टेट इतना नहीं कर पाई। लेकिन जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये भी देखिए कि अगर आप किसी बैंक में जाते हैं या कहीं भी किसी दुकान पे जाएंगे तो अलग लेन्स बनी होती हैं बुज़ुर्ग शहरियों के लिए ताकि उनको फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ और ये बाहर नहीं देखने को मिलता है। जैसे हमारे यहाँ ख़वातीन के लिए या बुज़ुर्ग शहरियों के लिए एक अलग लाइन बनी होती है या अलग एक काउंटर बना होता है बैंक्स में या कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में स्पेसिफिकली। हाँ, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए वहाँ पे भी पर्ची बनाने के लिए लाइन जो होती है ना, बिल्कुल उनके लिए रहती है। एग्जैक्टली, ये चीज़ आप बाहर देखने को नहीं मिलती क्योंकि हमारे माशरे में एक रिस्पेक्ट का उनसर आता है बुज़ुर्ग शहरियों को लेके। लेकिन फ़ायज़ा, आपको नहीं लगता, जो मैंने भी अक्सर देखा है हॉस्पिटल्स में, PIC में देखती हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं दवाई लेने जाते थे या डिफरेंट हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वगैरह में, तो वहाँ पे भी लाइन ज़रूर होती है, लेकिन वो बुजुर्ग अफराद जो है वो कितनी लंबी लाइन में वो भी लगे रहते हैं। तो आपको नहीं लगता ये भी चीज़ ख़त्म करनी चाहिए? जो 60+ अफराद है उनके लिए पर्ची की सहूलत यहाँ ये रहनी ही नहीं चाहिए, जो इस तरह से जाके सीधा चेक हम इसको बहुत सिस्टम को बहुत बेहतर कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो अलग ही लाइन हो लेकिन उस लाइन में उनको खड़ा होना पड़े। हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है हमारे यहाँ एक फैसिलिटेशन के तौर पे अगर आप देखा जाए, अगर आप बाहर के ममालिक में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको एक ही लाइन में खड़ा होना पड़ेगा या एक ही तरीके से उसको जो है वो फैसिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज मुआवजे के जो है वो अगर उस एस्पेक्ट से हमें देखा जाए तो जो 60+ हैं या बुज़ुर्ग शहरी हैं उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश होती है। तो वो अगेन क्योंकि एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है हमारे माशरे में, हम शायद उस तरह देखते हैं और वो कानूनी तौर पे तो उसका वो नहीं है। इट इज़ मोर टू डू विद हम कितनी रिस्पेक्ट देते हैं अपने बुज़ुर्गों को और हम फ़र्ज़ समझते हैं कि इनको हम जितना फैसिलिटेट कर सकें वो हम करते हैं। बिल्कुल इस तरह से। तो आपको क्या लगता है क्या चीज़ें हम ऐड ऑन या माइनस कर सकते हैं, जो भी इनके हुकूक हैं या जो मज़ीद इसमें क्या काम कर सकते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। अब जैसे जैसे हमारा माशरा भी बढ़ रहा है, हमारे माशरे में भी चेंज आता जा रहा है जिसको हम मॉडर्निज़म भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ भी ये अब रवाज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो शादीशुदा ज़िंदगी अलग गुजारना चाहते हैं या फैमिली जो सिस्टम जो एक हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। फिर भी बाहर की मुनासबत से तो अभी भी बहुत मौजूद है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी भी एक जो है चेंज हम देख रहे हैं, ड्रास्टिक चेंज आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। तो उसमें अगर हम फोर्सिएबल फ्यूचर अगर हम देखें तो हमें ज़रूरत पड़ेगी उन जैसे ओल्ड होम्स की या हमें उन फैसिलिटीज़ की या उन जगहों की जहाँ पे हम ऐसे बुज़ुर्ग शहरियों को रख सकें जिनके फॉर एग्ज़ाम्पल औलाद उनके साथ नहीं रहना चाहती और वो क्योंकि एक एज की वजह से नहीं कमा पा रहे, उनको हम किस तरह फैसिलिटेट करें। जैसे पेंशन का जो रवाज है बाहर के ममालिक में, हमारे यहाँ भी पेंशन का है, लेकिन तो फ़ायज़ा हम ये नहीं देख सकते कि औलाद को वालिदैन को पास ना रखने का जो एक मेजर सबब जहाँ तक मैंने देखा है वो ये होता है कि हम अखराजात नहीं पूरे कर पा रहे हैं, दवाइयों के नहीं कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को वो कोई इंसेंटिव जो है उनके लिए मुख्तस करना चाहिए। जब औलाद को भी जो ऐसी बदबख्त औलादें होती हैं जो नहीं रखना चाहती हैं, जब उनको पता चलेगा कि हमारे वालिदैन के लिए कोई इंसेंटिव आ रहा है, कोई पैसे आ रहे हैं, तो हर कोई कहेगा आप हमारे पास रहें। देखिए, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट पेंशन का ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर के मुलाजमीन के लिए होता है या प्राइवेट सेक्टर जो कुछ बहुत सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पेंशन देती हैं। अगर हम स्टेट लेवल के ऊपर एक सर्टन एज के बाद पेंशन का निज़ाम लेके आएँ, जैसे इंग्लैंड में मैंने देखा है कि वहाँ पे एक पेंशन का सिस्टम है एक ख़ास एज के बाद और वो हेल्प करता है उस शहरी को भी और ऑफ कोर्स उनके देखिए उनके जो उनके साथ जो बच्चे रह रहे हैं उनको भी बोझ फील नहीं होता। तो हमें इस तरफ काम करना है ताकि हमारे अगर कोई समझता है कि उनके वालिदैन उनके लिए बोझ हैं
تو ایک پینشن کا نظام ہو, پینشن ان کو آ رہی ہو تاکہ وہ کم از کم اپنے اخراجات جو ہے وہ پورے کر سکیں. کیونکہ اس ایج میں آ کر صرف صحت کی سہولتیں جو ہوتی ہیں اگر وہ پراپرلی میسر ہو جائیں, دوائیاں جو ہوتی ہیں کم از کم ایٹ لیسٹ وہ سب چیزیں تھوڑا سا کام چلنا شروع ہو جائے گورنمنٹ کی طرف سے, تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی بہتری ہو سکتی ہے, بجائے اس کے کہ اولڈ ایج ہومز جو ہیں ان کو زیادہ ترتیب دیا جائے. وہاں پہ بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ ایج, یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کو اپنوں کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے. میں نے وہاں جا کے پروگرام کیے ہیں فائزہ, وہاں جا کر نہ کوئی آدھے گھنٹے سے زیادہ بیٹھ نہیں سکتی ہیں. آپ ایسے فیل کریں گی جیسے میں کہاں پر آ گئی ہوں, اور آپ ایموشنلی اتنا آپ ٹوٹ جائیں گی نا. تو وہ سین لیول ہی کچھ اور ہیں, وہ چاہتے ہی نہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر جانا, وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں عید پہ فون آئے گا یا اتنے ٹائم بعد فون نہیں کیا. یہ سب چیزیں لگتا ہمیں بہت ایزی ہے کہ چلو اچھی بات ہے, سیپریٹ رہ رہے ہیں, وہاں پہ ان کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے, کوئی سی پرابلم بھی نہیں ہو رہی ہے, کوئی کچ کچ بھی نہیں ہو رہی ہے نا گھر والوں کی. لیکن وہ ویٹ صرف یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد, ہمارا یہ, وہ بہت غلط ہے. اس ٹائم دعائیں لینے کا ٹائم ہے اور پھر ہم ان کی بد دعائیں ایک طرح سے سمیٹ رہے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں ایک لحاظ سے ایز اے سوسائٹی کہ ہمارے ہاں یہ چیز اتنی عام نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ایک بزرگوں کو لے کے, ایک ان کی شفقت کو لے کے ایک اور کانسیپٹ ہے, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ایسا ہے. ورنہ وہ تو میں کہتی ہوں وہ معاشرے بدبخت ہیں جو کہ اپنے بزرگوں کو, اپنے ماں باپ کو اولڈ ہومز میں اور یہ کیئر سینٹرز میں چھوڑ آتے ہیں. ہم دیکھیے جو آپ نے بات کی کہ ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں, آف کورس گورنمنٹ سیکٹر میں اگر ہم ہیلتھ فیسلٹیز جتنا ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں, جیسے فار ایگزامپل دوائیوں کی سروسز جو ان کو گھر, بجائے اس کے کہ وہ جائیں لائنوں میں لگیں, ہم ان کو گھر پرووائڈ ہوں. ایک خاص ایج کے بعد آپ کو سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ دوائی آپ کو گھر مل جائے. یہ چیزیں آف کورس وہ تو ہیلتھ سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن ہم بہت سی اس طرح کی مائنیوٹ چیزیں ہیں جو کہ اوور آل بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ دے سکتی ہیں جو بزرگ شہری ہیں ان کی زندگی آسان کرنے کے لیے. بالکل اس طرح سے, اور تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو بھی تھوڑی سی تربیت دینے کی ضرورت ہے, اور یہ والدین کی ہی تربیت ہوتی ہے جو آگے جا کر چلتی ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ دیکھے میں نے جو والد کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں, کچھ بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے والد کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں, تو آگے سے جو ان کی اولاد ہوتی ہے نا وہ ان کو آبزرو کرتی ہے, ان کو دیکھتی ہے کہ ہمارے والد صاحب جو ہے نا دادا ابو کو ایسے بات کر رہے تھے, ایسے رسپیکٹ کر رہے تھے, وہ سیم ایز اٹ از چیزیں ریپیٹ کرتے ہیں. نہیں بالکل, دیکھیے آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں, اپنے ماں باپ کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں, وہی چیز آپ کے آگے آتی ہے, وہی چیز انہوں نے ریسپریکیٹ کرنی ہوتی ہے. تو یہ ہمیں ایک معاشرے میں چینج لانے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے, اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. ہم اسٹیٹ سے, گورنمنٹ سے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی طور پہ کیا کر سکتے ہیں, ہمیں وہ بھی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی ہیں. بالکل اس طرح سے ہے, لیکن گورنمنٹ کو فائنینشلی سپورٹ تو کہیں نہ کہیں کسی حد تک کرنا چاہیے. صرف گورنمنٹ سیکٹرز کے ادارے جو پینشن دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی اتنا ٹائم کام کر کے اب وہ فری ہیں, ان کو بھی وہ الاؤنس کچھ کمپنیز, کچھ آرگنائزیشن وہ بھی نہیں دیتی ہیں. اتنے ٹائم, اتنی سروس کے بعد بھی ان کو کم از کم 3, 4, 5 ہزار روپے بھی نہیں کوئی مہینہ دیتا کہ بس ختم ہو گیا کام, ختم, تو بس سب چیزیں سائڈ. دیکھیے ہم بہت سی چیزیں, ہم ریکریشنل سینٹرز بنا سکتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ جس میں یہ بزرگ شہری آ کے اپنا ٹائم اسپینڈ کریں. کیونکہ دیکھیں اس ایج میں جس میں آپ جاب بھی نہیں کر رہے, آپ فارغ ہیں, لیکن آپ کا وقت آپ کیسے گزاریں. جیسے باہر بہت سی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بہت سے اسکل سیٹ سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے بزرگ شہریوں کو, جیسے چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر کورسز ہو گئے یا اس طرح کی چیزیں, ڈفرینٹ چیزیں, تاکہ وہ بزی رہیں, ان کو آپ سوسائٹی میں جیل ان کریں, وہ ان کو محسوس ہو کہ ہم امپورٹنٹ ہیں, ان کو فیل نہ ہو کہ ہم کسی پہ بوجھ بن گئے ہیں یا اب ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ ہو سکتی ہیں, کیونکہ آبویسلی اگر آپ پرائیویٹ لیول پہ یہ کرنے کی کوشش کریں, یہ ان چیزوں کے لیے آپ کو بہت سارے فنڈس چاہیے ہوتے ہیں جو کہ آبویسلی گورنمنٹ ہی پرووائڈ کر سکتی ہے. یا اگر آپ نے دیکھیں, اگر آپ صرف شہری علاقوں کو فوکس کریں گے تو اگر پرائیویٹلی کو کرے گا تو وہ کچھ چند شہروں میں کر سکے گا. یہ اکراس دا بورڈ پورے پاکستان میں اگر ہمیں کرنا ہے تو یہ ہمیں گورنمنٹ لیول پہ, اسٹیٹ لیول پہ ان چیزوں کو سوچنا پڑے گا. بالکل اس طرح سے آپ نے ریسنٹلی پچھلے دنوں دیکھا بھی ہوگا کہ بہت زیادہ ٹائم تک پروٹیسٹ جو ہے وہ چلتا رہا تھا جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کے جانب سے, کہ جو ان کی پینشن میں کٹس لگ رہے ہیں یا پھر جو بھی سہولیات ان کو میسر تھی اس میں جو ہے مائنس کیے جا رہے ہیں پنجاب لیول پہ.
پر. بالکل. تو پھر ہم کیا ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ شہری ہیں ان کو کیا انسینٹیو یا پینشن جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی, کیونکہ سب کو یہ لگتا ہے کہ اتنے سال ہم نے سرو کیا ہے, اس کے بعد جو پینشن آئے گی وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے, ہم کسی پر بوجھ نہیں رہیں گے, یا بہت سارے پلانز ہوتے ہیں جو ہم نے ترتیب دیے ہوتے ہیں. اتنی بیسک پینشن آپ کی اتنی تو ہو کہ کٹوتی کے بعد آپ ایک عزت دار طریقے سے زندگی تو گزار سکیں. وہ اتنا اب بدقسمتی سے اتنی مائنیوٹ اماؤنٹ ہو گئی ہوئی ہے کہ وہ کسی کا کیا ہی گزارا ہوگا. بالکل اس طرح سے. تو بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ پہ تو چیزیں کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی واقعی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اب جیسے ہم کہہ رہے تھے دوائیاں گھر آ جانے چاہیے, تو ایک نظام جو ہے وہ ترتیب ضرور ہوا ہے پی آئی سی کی جانب سے. جو بھی دل کی ادویات ہیں وہ گھر پہنچ رہی ہیں تمام شہریوں کے, چاہے ان کا تعلق کسی بھی ایج گروپ سے ہے. تو وہ ایک نظام جو ہے وہ ترتیب دیا گیا اور وہ لوگوں کے گھر دوائیاں آ رہی ہیں. اس میں مجھے نہیں لگ رہا کوئی مشکل آ رہی ہے, یعنی کہ صرف ہمیں ایک ترتیب دینے کی ضرورت ہے, انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے, چیزیں خود بخود پائپ لائن آ جاتی ہیں. دیکھیں انیشیٹو کی ضرورت ہے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی انیشیٹو آپ لیں, دیکھیں ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ہمارے ملک میں لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ویسے ہی ایک جو مائنڈ سیٹ ہے وہ دوسروں کی مدد کرنے کا ہے. آپ بہت سی چیزیں ہیں, آپ لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کر سکتی ہے گورنمنٹ بہت سی چیزوں کے اندر. یہ صرف ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے, اور کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ وہ نہ ہو پائے. اور جیسے آپ نے یہ انیشیٹو دوائیوں والا بتایا, میں وہی یہی کہنے لگی تھی کہ یہ ایک سسٹم سیٹ اپ ہوا ہے اور بہت سے لوگ فیسیلیٹیٹ اس سے ہو رہے ہیں. تو یہ اٹ از اباؤٹ انیشیٹو. اگر آپ جیسے ہی گورنمنٹ لے اور اس کو بجائے اس کے کہ وہ پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت ہے, بالکل پرائیورٹائز کرے, اور وہ بجائے اس کے کہ وہ درمیان میں چھوٹ نہ جائے. کیونکہ ہمارے ہاں کچھ پروجیکٹ سٹارٹ ہوتے ہیں, گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں, لیکن وہ پھر پائپ لائن میں ہی رہتا ہے, وہ وہیں پہ آدھا پلانز جو ہیں وہ رہتے ہیں. ہم شارٹ ٹرم سوچتے ہیں. اگر ہم لانگ ٹرم سوچیں کہ آج اگر مثال کے طور پہ ایک انسان حکومت میں ہے, نیکسٹ کوئی جو بھی آئے گا, یہ چیز رکنی نہیں چاہیے. لانگ ٹرم پلانز پہ فوکس کریں, گول سیٹ کریں, تو ایسا کوئی کچھ نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہیں. لاسٹ منٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گی فائزہ؟ دیکھیے میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ بزرگ شہری ہمارا ایک اثاثہ ہیں. ہمارے لیے وہ ایک ذمہ داری نہیں, فرض ہے کہ ہم ان کو اپنے زندگیوں میں ان کو اپنے ساتھ جیلن کریں. اور ہم اپنے طور پہ کوشش کر سکتے ہیں. میں اسٹیٹ گورنمنٹ سے بھی یہی میری گزارش ہے کہ ایسی ہم قانون سازی اس طرح کریں کہ ہم باؤنڈ کریں ہمارے انسٹیٹیوشنس کو کہ وہ بزرگ شہریوں کو جتنا بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. بالکل اس طرح سے. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ میں بھی یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ بھی جو ہے پرماننٹ نہیں ہوتا.